ملو داغ سے تم بھی ہے عید کا دن، گلے آج خلق کے خدا مل رہی ہے۔ مسرت اور خوشی کا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ روز اول سے انسان خوشیوں کا متلاشی رہا ہے۔ کچھ خوشیاں انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں سے بانٹے بغیر دو بالا نہیں ہوتی، بلکہ شاید دوسروں کی شرکت کے بغیر وہ خوشی اپنا مفہوم ہی کھو دیتی ہے۔ بالخصوص اپنوں سے دوری بعض اوقات ایسے کسی خوشی کے تہوار کو مایوسی میں بھی بدل سکتی ہے۔ اپنوں سے دوری کی کئی صورتیں ہیں، کچھ کم تکلیف دہ اور کچھ زیادہ۔ اپنوں سے دوری کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بسلسلہ تعلیم یا روزگار لاکھوں افراد بیرون ملک مقیم ہیں، جن کے لیے ہر غم یا خوشی کے موقع پر اپنوں کے ساتھ شرکت ناممکن ہو جاتی ہے۔ نامور ادیب دانشور مستنصر حسین تارڑ کے بیٹے اور بیٹی امریکہ میں رہتے ہیں۔ مسز تارڑ فلاحی کاموں اور گھریلو امور میں مصروف رہتی ہیں، جبکہ مستنصر حسین تارڑ لکھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے سمیر تارڑ اپنے بچوں اور بیوی سمیت حال ہی میں پاکستان واپس آئے ہیں، جبکہ ایک بیٹا سلجوق تارڑ اور بیٹی ڈاکٹر قرۃ العین امریکہ میں ہی مقیم ہیں۔ دیکھتے ہیں عید کے موقع پر مستنصر حسین تارڑ اور مسز تارڑ پر اولاد سے دوری کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ زندگی کی جو اسکرپٹ ہوتی ہے وہ آپ کی من مرضی سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی آپ چاہتے تو ہیں کہ کچھ راستے متعین کریں اور زندگی انہی راستوں پہ گزرے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ راستے میں نصیب ہوتے ہیں، مختلف حادثات ہوتے ہیں، مختلف اتفاقات ہوتے ہیں اور وہ رخ بدلتے رہتے ہیں اس اسکرپٹ کا۔ چنانچہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی خواہش تو ہوتی ہے کہ آپ کے بچے ہمیشہ آپ کے پاس رہیں، خاص طور پہ عید کے موقع پر، لیکن یہ ہے کہ مثلا میرے دونوں بچے ماشاءاللہ جو بڑے ہیں، بیٹے سمیر اور سلجوق، وہ سول سروس آف پاکستان میں، سلجوق اس کی تعیناتی ہو گئی یو این او میں نیو یارک، وہ وہاں چلا گیا۔ سمیر کو بھی ایک ورلڈ اسکالرشپ مل گیا اور وہ کارنیل یونیورسٹی چلا گیا۔ بیٹی آلریڈی وہیں پہ بیاہی ہوئی تھی، وہ ریزیڈنسی کر رہی تھی، اب ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو چکی ہے نیو یارک میں۔ تو یہ سارے حساب کتاب جو ہیں، یعنی میں نے تو کبھی کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ میرے بچے سول سروس میں چلے جائیں گے یا کوئی فارن سروس میں چلا جائے گا۔ تو حالات اس نوعیت کے ہوئے کہ وہ گئے، بلکہ 2 سال تک تو ہم دونوں میاں بیوی نے عیدیں جو ہیں بالکل تنہا منائیں۔ اس دوران کوئی بھی بچہ ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ سمیر واپس آ چکا ہے اپنی ڈگری حاصل کر کے، تو وہ اور دونوں بیٹے ماشاءاللہ اس کے طلحہ اور یشار یہ ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ کسی حد تک کمپنسیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کمپنسیشن میں ڈیفینیٹلی باقی دونوں بچوں کو ہم بہت مس کرتے ہیں۔ یعنی کا کیونکہ شادی ہو گئی ہے، اب اس کی ذمہ داریاں ہیں اپنی، تو ظاہر مس تو بندہ کرتا ہے، مگر اتنا بھی زیادہ نہیں کہ اس میں کوئی رونے دھونے کا عنصر آ جائے۔ یہ ایک انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے، خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کے بال بچے جہاں بھی ہیں، چاہے اس کے پاس نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ صحت مند ہوں، زندگی میں کامیاب ہوں اور خوش ہوں، چاہے بے شک اگلے 10 برس یعنی آپ ان کے ساتھ نہ عید منائیں۔ کتنے فون کتنے مونا فون کتنے بج رہے ہیں؟ ہماری بات چیت کے دوران ہی ان کی بیٹی ڈاکٹر قرۃ العین کا امریکہ سے فون آ گیا۔ ہاں بالکل خیریت ہے۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ایکسپریس ٹیلی ویژن والے کچھ پروگرام کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے باہر ہوتے ہیں تو ان کی عید کیسے ہوتی ہے، تو اس وقت کیمرے سامنے ہیں اور لائٹس بھی ہیں، امی بھی تمہاری بیٹھی ہیں، تو اتفاقاً تمہارا ٹیلی فون آ گیا، تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ بغیر عید تو بالکل پھیکی ہو گئی۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور تمہارا عید کا پروگرام ہے کیا؟ ہاں اچھا اچھا، نوفل کون سا لباس پہنے گا؟ شلوار قمیض؟ اچھا، جاب نیا شروع کیا ہے تو اس لیے مطلب سارا دن عید نہیں مناؤ؟ اچھا 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 اچھا، چلو ٹھیک ہے بیٹے، اوکے، خدا حافظ۔ ہاں اب بعد میں کوئی آدھا گھنٹے کی بات کر لیں، اوکے رائٹ، ہاں خدا حافظ۔ اب ہماری جو عید اب ہوتی وہ قدرے مختلف اس طرح ہوتی ہے کہ بھئی ہماری تمام تن کنسنٹریشن جو ہے جو ہی ہم واپس آتے ہیں
عید کی نماز پڑھ کے تو فوری طور پہ بچوں کے ساتھ ان کے بھی ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیلی فونوں پہ ہی ہم پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا پہنا، کدھر گئے ہیں، نماز کہاں پہ پڑھی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے عیدی انہیں کو بھجوا سکیں، اگرچہ وہ پاکستانی روپیز انٹو ڈالرز جب کرتے ہیں کنورٹ تو وہ بہت زیادہ عیدی نہیں بنتی۔ وہ گھر فارغ ہوتے ہیں سارا دن، شام میں ان کا لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے 7 بجے کے بعد آن ورڈ، تو بس اس کے بعد سارا دن گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ بھائی ٹائم کو بہت زیادہ دیتے ہیں اسے، کیونکہ میں نے آج تک کوئی جاب نہیں کی، تو یہ بلکہ شاکی رہتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ شام کو آپ باہر جایا کریں، زبردستی باہر بھیجنا چاہتی ہے اور میں نہیں جانا چاہتا۔ تو 1-2 سال پہلے بہت سارے ادھر ادھر جو لوگ تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے، وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی آ گئی، تو کسی نے ان سے پوچھا میمونہ سے کہ آپ کس طرح کوپ کرتی ہیں کہ آپ کے خامن جو ہیں وہ ریٹائر ہو، کیونکہ ان کو تفصیل کا نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو جب میری شادی ہوئی تھی تو پہلے دن ان کے گھر آئی تھی تو یہ مجھے ریٹائر شدہ حالت میں ہی ملے تھے، تو میرے لیے کوئی ایز سچ اس میں نہیں ہے۔ عید کے موقع پر اپنوں سے دوری کی ایک اور صورت بہت تکلیف دہ ہے۔ بریک کے بعد دیکھیے ایک ایسے باپ کو جس کی بیوی اور بیٹی مون مارکیٹ کے بم دھماکے میں ان سے جدا ہو گئی۔